بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خوش آمدید آپ کا اپنا چینل عقیل اسلامک ڈیسک۔ یہ وہ چینل ہے جہاں قرآن مجید میں موجود ہر واقعہ اور درس جو زندگی کو متاثر کرتا ہے بیان کیا جاتا ہے، جہاں ہر کہانی نہ صرف سنائی جاتی ہے بلکہ اس کے ہر سبق کو آپ کی زندگی سے جوڑ کر بتایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک ایسا سبق آموز اور دل دہلا دینے والا واقعہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے ایک ایسی قوم جو بے پناہ خوشحال تھی۔ ان کے باغات سرسبز تھے، پھلدار درخت لہلہا رہے تھے، چشمے پانی کے فواروں کی طرح بہہ رہے تھے، کھجور کے درخت پھلوں سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے، گرمیوں میں میدانوں کے پرآسائش قصروں میں رہتے، سردیوں میں پہاڑوں کے محفوظ گھر میں منتقل ہو جاتے۔ ان کے پاس دولت تھی، آسائش تھی، طاقت تھی، عیاشی تھی۔ لوگ دن رات ناز و نعمت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ باغ ویران، چشمے خشک، محل مٹ گئے۔ آج اس قوم کا نام و نشان بھی زمین پر نہیں بچا، کوئی نشان نہیں، کوئی کھنڈر تک نہیں۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیا ان کی یہ خوبصورت زندگی لعنت بن گئی؟ کیا ایک پیغمبر کی ایک چھوٹی سی تنبیہ انہوں نے نظر انداز کر دی؟ کیا اللہ کی نعمتوں کا کفران ان کی تباہی کا سبب بنا؟ یہ سسپینس بھرا سوال آج کی پوری ویڈیو کا مرکز ہے، تو بیٹھیے آرام سے، دل کو کھول کر توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ کہانی صرف پرانی کہانی نہیں، یہ آج کے ہر انسان، ہر گھر، ہر معاشرے کے لیے زندہ اور تازہ سبق ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ قوم سمود کا ہے۔ یہ قوم وادی القریٰ میں رہتی تھی۔ یہ جگہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک خوبصورت علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ہموار میدان جہاں زراعت ہوتی، پہاڑی علاقے جہاں وہ مضبوط گھر تراش سکتے تھے، باغات، چشمے، کھیت، کھجور کے باغ، پرندے، چوپائے، سب کچھ تھا۔ لوگ گرمیوں میں میدانوں کی آرام دہ محلوں میں رہتے، سردیوں کے موسم میں پہاڑوں پر تراشے ہوئے محفوظ گھروں میں چلے جاتے جہاں طوفان اور سیلاب سے پناہ ملتی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن افسوس، خوشحالی نے انہیں غفلت میں ڈال دیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، سرکشی کرنے لگے اور فساد پھیلانے لگے۔ قرآن مجید اس قوم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، برائی سے بچو۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ اب آئیے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف۔ وہ اپنی قوم کے درمیان ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ قرآن انہیں اخوہم یعنی ان کا بھائی کہا ہے۔ وہ انہی کے خاندان سے، انہی کی زبان بولنے والے اور انہی کے جیسے تھے۔ ان کے دل میں کوئی برتری کا احساس نہیں تھا، کوئی مال و دولت کا لالچ نہیں تھا، وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت محبت اور نرمی سے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟
کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ہادی اور رہبر ہوں۔ میں تمہارے لیے ایک امین پیغمبر ہوں۔ میرا ماضی، میرا کردار، میری پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں سچا ہوں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں صرف تمہاری خیر، تمہاری سعادت اور تمہاری آخرت چاہتا ہوں۔ پیارے ناظرین، یہ وہی پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی قوم کو بار بار یاد دلایا کہ یہ دنیا کی خوشحالی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ امن و سکون اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ باغات اور چشمے، یہ کھیت، یہ پکے ہوئے میٹھے کھجوروں کے درخت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے رہیں گے؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تم پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے یہ شاندار گھر تمہیں ہمیشہ عیاشی کرتے رہیں گے؟ موت، عذاب اور اللہ کا انتقام تم تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ یہ باتیں سن کر بھی قوم سمود نے غور نہیں کیا۔ وہ شکم پرست، عیاش اور ناز و نعمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مزید تنبیہ کی، اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور ان مصرفین، فضول خرچ اور اسراف کرنے والوں کا حکم ہرگز نہ مانو۔ وہی لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے۔ تم سے پہلے وہ قوم بھی سرکشی اور طغیانی کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کفر نعمت نہ کرو۔ اب تھوڑا اور تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کون سی نعمتیں عطا کی تھیں۔ اس سرزمین میں ہموار میدان تھے جہاں وہ عالی شان قصر اور آرام دہ مکان بنا سکتے تھے۔ پہاڑی علاقے تھے جہاں سخت موسم اور سردیوں میں وہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ گرمیوں اور بہار کے موسم میں وہ میدانوں میں زراعت کرتے، پرندے اور چوپائے پالتے، خوبصورت باغات لگاتے، سردیوں میں پہاڑوں کے تراشے ہوئے گھروں میں چلے جاتے جہاں سیلاب اور طوفان سے بھی محفوظ رہتے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے بڑی نعمت تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو اپنی طاقت اور اپنی عقل کا نتیجہ سمجھ لیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے، اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور فساد پھیلانے لگے۔ پیارے دوستوں، یہاں ایک سبق اہم ہے جو آج کے دور میں بھی بالکل زندہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ دولت، آسائش، بنگلے، گاڑیاں، لگژری لائف دیکھ کر غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی یہ تنبیہ آج بھی ہم سب کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو اور فساد نہ پھیلاؤ۔ ابھی تک آپ نے سنا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کتنی نرم اور محبت بھری باتوں سے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن کیا قوم نے ان کی بات مانی؟ کیا وہ تقویٰ کی طرف لوٹے، یا پھر انہوں نے اور بھی زیادہ سرکشی شروع کر دی؟ کیا اللہ نے انہیں کوئی معجزہ دکھایا؟ کیا وہ معجزہ بھی ان کے لیے سبق بن گیا یا مزید غفلت کا سبب؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر اب تک یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو عقیل اسلامک ڈیسک چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بار بار یاد دلایا کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں بھی موقع دیا ہے، تم ان کے جانشین ہو۔ اس سے پہلے قوم عاد بھی طاقت اور خوشحالی میں ڈوب کر تباہ ہو چکی تھی۔ تم بھی وہیں غلطی نہ دہراؤ۔ تمہیں میدان دیے گئے ہیں، پہاڑ بھی دیے گئے، پانی بھی دیا گیا اور پھل بھی دیے گئے،
یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر غرور نہ کرو، ناز و نعمت میں ڈوب کر اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ پیغمبر کی بات کو ہرگز جھٹلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو قوم پیغمبروں کے درس کو جھٹلاتی ہے اللہ انہیں ایک نہ ایک دن عذاب دے دیتا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں، فساد پھیلائیں، ہمارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ اور کہانی سے ملنے والا سبق یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو اور فساد سے بچو۔ مصرفین اور عیاش لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرح صالح اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی غفلت سے بچائے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی، آپ کو سبق ملا اور متاثر ہوئے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ زندگی کو بھی آسائش اور برکت سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔